موضوع الدرس في أحوال الساعة وتعريف الأعراف، سورة الأعراف، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معشر حدثنا يحيى بن الشبل عن يحيى بن عبد الرحمن المزني عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف قال: هم ناس قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم من النار قتلهم في سبيل الله. ورواه ابن مردوي وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن أبي معشر به، وكذا رواه ابن ماجه مرفوعا من حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس. والله أعلم بصحة هذه الأخبار المعروفة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ لفظ اعراف کی تعریف میں اقوال پیش فرما رہے ہیں کہ اعراف کیا ہے اور اصحاب الاعراف جو وہاں لوگ ہیں وہ کون ہیں. تو اتنے اقوال کے باوجود اس کا خلاصہ مفسر نے یہ بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گناہ اور نیکیاں برابر سرابر ہو. تو اس لیے اگر نیکیاں بھاری ہو جاتی تو جنت میں چلے جاتے، اور اگر ان کے گناہ بھاری ہو جاتے جہنم میں چلے جاتے. لیکن ان کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو گئے، اس لیے ان کو اس مقام اعراف پہ روکا گیا. نہ جنت میں گئے نہ جہنم. جنت میں اس لیے نہیں گئے کہ ان کی سیئات ہیں، اور جہنم میں اس لیے نہیں گئے کہ ان کے نیکیاں. اور ایک روایت مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے لیکن والدین کی نافرمانی کی، ان کی اجازت کے بغیر آئے. تو جہاد کے ثواب کی وجہ سے جہنم سے بچے ہوئے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جو ہے اب جہنم کے اندر جانے کے حقدار بنتے ہیں.
تو اس لیے یعنی پھر وہی لوگ ہو گئے کہ نیکیاں بھی ہیں لیکن گناہ بھی ہیں، جہاد جیسی نیکی بھی ہے لیکن والدین کی نافرمانی بھی ہے، کیونکہ والدین کا مقام جو ہے وہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد اللہ نے والدین کا ذکر فرمایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور کئی مقام پہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں اور وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، ان کو کبھی جھڑک نہ دیا کرو کیا کہہ رہے ہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی والدین سے بات کرو تو ادب سے، احترام سے، عزت سے اور اچھے سے اچھی بات کرے، کیونکہ ان کی نافرمانی جو ہے وہ آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ والدین کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اچھا، اب جن کے والدین ہیں وہ تو ان کو راضی کریں ہر حال میں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ والدین فوت ہو گئے اور اولاد پہ ناراض گئے، تو اس کا علاج یہ ہے وہ اولاد ان کے لیے حج کرے، ان کے لیے عمرے کرے، ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرے، ان کے لیے صدقات و خیرات کرے، ان کے لیے مسجدوں میں قرآن رکھوائے، طلباء کو کتابیں لے کر دے، مدارس کے لیے کمرے بنوائے، حمام بنوائے، تاکہ صدقات جاریہ چلتے چلتے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت میں پھر وہ راضی ہو جائے، کیونکہ اولاد جب ان کے لیے سب کچھ کر رہی ہے تو اللہ ان کو خبر دیتے ہیں کہ تمہاری اولاد نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ والدین کا بہت بڑا مقام، جیسے کہ ایک صحیح حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے کہ 3 آدمی بیچارے بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے۔ اب اللہ کی شان ہے، اندھیری چل رہی ہے، بارش چل رہی ہے، لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے، اوپر سے ایک چٹان گری اور دروازے غار کے آگے آ گئی۔ اب وہ اتنی بھاری ہے کہ وہ 3 آدمیوں کے دھکے سے نہیں ہٹتی۔ بڑا سوچا، بڑا سوچنے کے بعد سب نے مشورہ کیا کہ بھئی ہر آدمی نے جو زندگی میں نیک عمل کیا ہو نا، اس کو یاد کر کے اس عمل کے وسیلے سے دعا مانگے، چونکہ اعمال صالحہ کے وسیلے سے دعا مانگنا بالاتفاق جائز ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اختلاف اشخاص کے وسیلے میں، بندوں کے وسیلے میں، اور وہ بھی ان کی موت کے بعد۔ زندگی میں تو کوئی منع نہیں، آپ جائیں، آپ میرے لیے دعا کریں، آپ اس سے کہیں میرے لیے دعا کریں، یہ تو وسیلہ ہے، لیکن یہ منع نہیں ہے۔ موت کے بعد کسی کو وسیلہ بنائیں تو اس کی اجازت کسی قرآن کی آیت یا صریح حدیث مبارک میں نہیں ملتی۔ تو اب ان 3 میں سے ایک نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں گناہ گار ہوں، جو بھی ہوں، لیکن میرا ایک عمل ہے، میں رات کو اپنا بکریاں گائے چرانے کے بعد جب واپس آتا تھا اور دودھ نکالتا تھا تو میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا، سب سے پہلے میں دودھ لے کے والدین کے پاس جاتا، ان کو پلاتا، پلانے کے بعد پھر بچوں کو پلاتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے واپس آنے میں دیر ہوئی، میں نے دودھ نکالا کیا تو والد بھی سو گئے، والدہ بھی سو گئی، تو میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا کہ ابھی جاگیں گے، ابھی جاگیں گے۔ ساری رات گزر گئی، صبح کو نماز کے لیے جاگے تو میں نے پیش کیا کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں اگر میں نے تیری رضا اور والدین کی رضا کے لیے یہ کام کیا اور کس سے میں کو پیسے تو نہیں لینے تھے، تو مہربانی فرما کے ہمارے لیے مشکل آسان کرو۔ تو اللہ نے رحمت فرمائی، وہ چٹان جو تھی نا تھوڑی ہٹ گئی۔ اب دوسرے آدمی نے کہا کہ بھئی میرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ بکریوں کے مال میں میری شراکت تھی، وہ اللہ کا بندہ کسی بات پہ ناراض ہو کے چلا گیا اور اس کا حصہ میرے پاس۔ اب میں نے سوچا کہ بھی میں کیا کروں، پھر میں نے اس کے مال میں تجارت کرنی شروع کی۔
کئی سال گزر گئے اور کئی سال کے بعد وہ آ گیا، السلام علیکم۔ میں دیکھ کے حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا میرا آپ کے پاس اتنا پیسے تھے، اتنا بکریاں تھیں، اتنا مال تھا۔ میں کہا بالکل ہے، تم بیٹھو کھانا کھاؤ، میں تمہیں ہر چیز دیتا ہوں۔ میں نے اس کے لیے اس کا مال جو تھا نا جی، ملازمین کو حکم دیا کہ علیحدہ کرو۔ انہوں نے علیحدہ کیا گیا؟ تو میں نے کہا یہ سب تمہارا مال۔ کہا میرے تو 4 بکریاں تھیں، یہ 200 بکری میں کیسے لے جاؤں؟ اللہ کے بندے یہ تیرا ہے، تمہاری 4 بکریاں تھیں، لیکن میں نے ان میں تجارت کی، ان کو بڑھایا بڑھایا بڑھایا، اور کئی سال گزر گئے تو اب یہ سارا مال تیرا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو وہ خوش ہو کے سارا مال لے کے چلا گیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل صالح تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس عذاب سے نجات دے۔ کہتے ہیں کہ وہ چٹان جو تھی اور کھل گئی، لیکن ابھی اتنی نہیں ہوئی تھی کہ ہم نکل سکیں۔ اب تیسرے نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں جوانی کے دنوں میں میرے چچے کی ایک لڑکی تھی اور وہ بے انتہا خوبصورت، انہوں نے کہا اس کا جمال ایسے تھا کہ اس کے چہرے پر نظر پڑنے کے بعد پھر طاقت نہیں ہوتی تھی کہ آدمی ہٹا لے۔ میں نے بڑا زور لگایا رشتے کے لیے، چاچا نہیں مانا۔ پھر میں نے زور لگایا اس لڑکی کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، تم میرے عزیز ہو، رشتہ دار ہو، لیکن جب تک میرے والدین نہیں مانیں گے میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کروں گی، اور دوسرا گناہ کرنا اس کا تو سوچو ہی نہیں نا۔ وہ تو اگر تم نے زبردستی کی تو میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی، خودکشی کر لوں گی، لیکن زنا نہیں کروں گی۔ میں نے کبھی اپنا بدن کسی غیر مرد کو نہیں دکھایا۔ کہتا ہے میں نے بڑی لالچ دی، بڑا پیسہ، اس نے کوئی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی شان ہے کہ ان پہ مشکل وقت آ گیا اس کے والدین پہ، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مریض ہو گیا اور علاج کے لیے داخل تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ کہتے کہ آدھی رات کو میرا دروازہ کھٹکا، میں حیران میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ میں گیا دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا دروازہ کھولو مجھے اندر آنے دو۔ میں تو اس کا ویسے دیوانہ تھا، اور آج تو اندھیری رات میں وہ میرے گھر میں بھی آ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا، نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا دیکھیں میں خوشی سے نہیں آئی، اور اگر یہ تکلیف جو میرے والد کو ہے نا، اگر مجھے ہوتی نا میں پھر بھی نہ آتی، لیکن والد کی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکی، اور 200 دینار کا خرچہ ہے ان کے علاج پر، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے 200 دینار دے دیں نا تو آج میں اپنا بدن آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا چلو اندر۔ میں اس کو اپنے بیڈ روم میں لے آیا، اس کو بٹھایا، پیسے نکالے، پیسے آ کے اس کو دیے، پھر میں حمام گیا کہ تیاری شیری کر کے میں اب اس کے پاس جب گیا اور اس کے کپڑے اتارنے لگا تو وہ رو پڑی۔ تو میں نے کہا خدا کی بندی، میں نے تمہیں بلایا تھا، دیا میں نے تم پر کوئی جبر کیا ہے؟ تم خود آئی ہو اور تم نے خود مانگا ہے، میں نے تمہیں پیسے بھی دے دیا، رونے کی کیا بات ہے؟ اور نے کہا بات سنو، ساری زندگی میں نے اپنا بدن کسی کو نہیں دکھایا ہے، اور آج میں زنا کر رہی ہوں۔ اتق اللہ، اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو تو بس مجھے معاف کرو، اپنے پیسے بھی لے لو۔ میں اپنے والد کی محبت میں مجبور ہو کے آئی تھی، لیکن میں گناہ کر کے نہیں مرنا چاہتا۔ وہ کہتے میں نے کہا اٹھو کپڑے پہنو، اور جو پیسے میں نے تمہیں دیے ہیں وہ بھی تمہارے ہیں، جاؤ۔ وہ کہتا ہے وہ روتے ہوئے خوشی سے چلی گئی۔
اور یا اللہ اگر میں نے تیری خاطر اس کو چھوڑ دیا، ورنہ ایک جوان آدمی تھا، ایک لڑکی تھی، خود آئی تھی میرے گھر میں، کیا وہ کہاں بیچاری بھاگ جاتی، تو اس عذاب سے ہمیں نکال دے۔ فرماتے ہیں کہ وہ غار اتنی کھل گئی چٹان کہ ہم تینوں جو تھے باہر نکل آئے۔ تو اصل اعمال صالحہ ہے کہ جس نے اپنے والدین کی اطاعت کا حوالہ دیا اس کو بھی اللہ نے رہائی عطا فرمائی۔ تو اس لیے ہمیشہ حکم ہے۔ تو حدیث میں یہ بھی آیا کہ قتلوا فی سبیل اللہ، یعنی وہ جہاد میں، اور جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی شہید ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جنت میں نہیں گئے کیونکہ والدین کی نافرمانی۔ اسی طرح حضرت علقمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موت کا جب وقت آیا تو ان کے دوست ان کے قریب آئے اور تلقین کرنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول، چونکہ حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی موت کے قریب ہو، سکرات لگی ہوئی ہو، تو اس کے پاس بیٹھ جائے، اس کو یہ نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، ہو سکتا ہے کہتے میں نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ تو مصیبت میں ہے نا، تم خود پڑھنا شروع کر دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب وہ سنے گا تو اس کی زبان پہ بھی کلمہ آ جائے گا، اور مقصد یہی ہے کہ اس کی آخری بات جو ہے وہ کلمہ ہو۔ کہتے ہیں کہ اب حضرت علقمہ کو ہم اشارہ کرو کہ میری زبان بند ہے، میں کیسے کلمہ پڑھوں، اشارہ کیے کہ میں تو نہیں بول سکتا۔ تو بعض روایات میں تو یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں آئے اور یہ بتلایا کہ حضرت علقمہ پر یہ وقت ہے اور اس کی زبان ہی نہیں کھلتی کلمہ پڑھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کوئی زندہ ہے، اس کا ماں زندہ ہے، فرمایا اس کی ماں کو لے آؤ، ماں کو لے آئے، فرمایا تم علقمہ پہ ناراض ہو؟ اس نے کہا میں ناراض ہوں، اپنی بیوی کی وجہ سے اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی لکڑیاں اکٹھی کرو، چیخا جلاؤ اور علقمہ ڈال دو آگ کے اندر، اگر ماں ناراض ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو جب ماں نے سنا کہ اب میرے بیٹے کو آگ میں ڈال دیں، انہوں نے کہا حضور میں نے معاف کیا بیٹے کو، جو اس نے غلطی کی تھی میں نے بخش دی، لیکن اس کو جلانے کا حکم نہ دیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم واپس آئے، ابھی اس کے کمرے کے باہر تھے کہ اندر سے آواز آئی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک ماں ناراض تھی تو کلمہ بھی زبان پہ نہیں آ رہا، ماں راضی ہوتی گئی زبان کھل گئی اور کلمہ جاری۔ تو اس لیے ہمیشہ والدین کا، ویسے تو تمام بزرگوں کا، مشائخ کا، اساتذہ کا، علماء کا، سب کا احترام کریں، لیکن سب سے زیادہ حقدار والدین، اور والدین میں پھر سب سے زیادہ حقدار ماں ہوتی، یعنی اس کا درجہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا نا حضور اللہ کے رسول کے بعد کس آپ نے فرمایا کہ والدین کا، انہوں نے کہا کون والدین؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا ابا کا، تیرے باپ کا درجہ ہے۔ یعنی باپ کا چوتھے نمبر پہ حضور نے نام لیا اور 3 دفعہ ماں کا لیا۔ علماء نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ ماں 3 تکلیفیں اٹھاتی ہیں، ایک بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور 9 مہینے 10 مہینے تک اس کو اٹھا کے پھرتی ہے، اسی حالت میں چلتی ہے، بیٹھتی ہے بیچاری، اسی حالت میں گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے، اور پھر ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس کی موت اور زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے کی یا خدا جانے نہیں بچے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ دودھ پینے والا ہے تو وہ اپنا کھانا بھول جاتی ہے، بس ہر وقت بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور رات کو سلانے کے بعد اگر بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو خود پیشاب والی جگہ پہ سوئے گی، اس کو خشک جگہ پہ لٹا دے گی۔ تو والدین وہ اپنی اولاد کے وہ 3 مرحلے میں خدمت کرتی ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس کا باپ سے 3 گنا زیادہ حق ہے کہ اس نے 3 مشقتیں برداشت کی ہیں، تمہارے حمل کی مشقت برداشت کی ہے، پھر ولادت کی مشقت برداشت کی ہے، پھر امور رضاعت کی مشقت برداشت کی ہے۔ تو اس لیے
حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ دیکھو جہاد میں شہید ہو گئے لیکن جنت بھی جاتے، کیوں؟ ماں باپ ناراض تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں کہ نیکیاں بھی ہیں لیکن برائیاں بھی ہیں۔ اب برائیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے اور نیکیوں کی وجہ سے جہنم میں، اللہ نے ان کو درمیان میں رکھ دیا، وہ ایک اونچی دیوار پہ، اسی کو اعراف کہا گیا ہے۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ یہ جو روایات میں نے ذکر کی ہیں لیکن ان کے صحیح ہونے کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ضعف ہو، کمزوری ہو۔ وَكِسَارَاهَا أَن تَكُونَ مَوْقُوفَةٌ، مفسر کہتے ہیں چلو اگر کمزوری بھی ہو تو بڑا یہ حدیث مرفوع نہیں ہوگی لیکن صحابی تک موقوف تو ہوگی نا، تو موقوف بھی تو بڑی بات ہے نا، کہ جب اتنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین روایت فرما رہے ہیں۔ وقال ابن جریر حدثني يعقوب قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين الشعبي عن حذيفة انه سئل عن اصحاب الاعراف قال فقال هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن النار۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا، حضرت حذیفہ انہو سئلہ، حضرت حذیفہ نے پوچھا اصحاب الاعراف کون ہیں؟ فرمایا کہ ہم قوم، وہ ایک ایسے لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں جو ہیں برابر ہو گئی ہیں، برائیوں کی وجہ سے وہ جنت سے رکے ہوئے ہیں اور نیکیوں کی وجہ سے وہ جہنم سے رکے ہوئے ہیں۔ قال فوقفوا هنالك على السور حتى يقضي الله فيهم، ان کو اسی دیوار کے اوپر رکھا گیا تاکہ جب تک ان کا فیصلہ ہو، اللہ تبارک و تعالی جب تک حکم فرمائے۔ فرماتے ہیں وقد رواه من وجه آخر ابسط من هذا فقال حدثنا ابن حمید قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق قال قال الشعبي ارسل الي عبد الحميد بن عبد الرحمن وعنده ابو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش فاذا هما قد ذكرا من اصحاب الاعراف ذكرا ليس كما ذكرنا فقلت لهما ليس كما ذكر فقلت لهما ان شئتما انباتكما بما ذكر حذيفة فقال هات فقلت ان حذيفة ذكر اصحاب الاعراف وقال هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ یہ مولا قریش میں تھے، وہ اسی پہ بحث کر رہے تھے کہ اصحاب الاعراف کون ہیں، وہ کچھ کہتے وہ کچھ کہتے ہوئے۔ میں نے کہا بات سنو، اگر تم سمجھنا چاہتے ہو صحیح بات کہ اصحاب الاعراف کون ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے یہ اس مسئلے میں پوچھا تھا کہ حضرت حذیفہ نے اصحاب الاعراف کا ذکر فرمایا، اور حضرت حذیفہ بن الیمان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے صحابی ہیں، اور صحابہ جتنا ہیں وہ عدول و صدوق ہیں، وہ کبھی اپنی طرف سے بات نہیں کہتے جب تک کہ انہیں حضور نے نہ فرمایا ہو، اور حضور کبھی بات نہیں فرماتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم نہ عطا فرمائے۔ تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ دونوں وہ قوم وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے نیکیاں اور گناہ جو ہیں برابر ہو گئے ہیں۔ اب نیکیاں تو ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے جنت سے رکے ہوئے ہیں، اور نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے رکے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو درمیان میں، جہنم اور جنت کے درمیان میں آراف اس دیوار پہ کھڑا کیا جس کا ذکر قرآن میں ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب وہ اصحاب اعراف جب جہنم کی طرف دیکھتے ہیں تو پکار اللہ ہمیں جہنمیوں کے ساتھ نہ شامل کر دے، ہمیں ان ظالمین کے ساتھ نہ رکھنا۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین،
فبینما هم كذلك اطلع عليهم ربك وقال لهم اذهبوا فادخلوا الجنة فإني قد غفرت لهم. وہ یہی وہ دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ان کو دیکھیں گے اور توجہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد اللہ حکم دیں گے کہ اذهبوا جاؤ فادخلوا الجنہ، جا کے جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو اب وہ جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ جنت میں داخل ہونے کے لیے کئی درجات ہیں. جیسے کہ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ، پھر حضور کی امت بھی باقی انبیاء کی امتوں سے پہلے داخل ہو گیا، امتوں میں سب سے پہلے صحابہ ہیں. تو اس لیے درجات ہیں، پھر دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، اور پھر وہ لوگ بھی ہوں گے جو حضور کی امت میں ہیں لیکن کبائر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پڑے ہیں، ان کی حضور پھر شفاعت فرمائیں، وہ حضور کی شفاعت سے جہنم سے نکلیں گے. اس کے بعد بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ہیں مسلمان لیکن اعمال اتنے نہیں اور ذرے کے برابر ایمان بھی کمزور ہے، ان کو بھی اللہ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے. لیکن بہرحال یہ مدارج ہیں، اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا نحن الاولون ونحن الاخرون، اول بھی ہم ہیں اور آخر بھی ہم ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مطلب اولون بھی ہم ہیں آخر؟ فرمایا اولون باعتبار دخول الجنت، جنت میں جانے میں سب سے پہلے جو کہ میری امت ہوگی تو ہم اولون میں ہیں، اور آخرون سے مراد یہ ہے کہ جب ساری امتیں گزر گئی تو آخری امت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہے. تو اولون بھی ہم ہیں اور آخرون بھی ہم. وقال عبداللہ بن المبارک عن ابی بکر الخدری قال قال سعید بن جبیر ويحدث ذلك عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال يحاسب الناس يوم القيامة كان اسناده اكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة ومن كان سيئاته اكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قول الله تعالى ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب حساب ہوگا تو جس آدمی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی چاہے اس کے گناہوں سے ایک نیکی بھی بڑھ جائے وہ جنت میں جائے، صرف ایک نیکی بھی اگر بڑھ گئی تو جنت میں چلا جائے گا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ مسعود نے وَمَنْ كَانَتْ سَيِّئَاتُهُ أَكْثَرَ مِنْ حَسَنَاتِهِ بِوَاحِدَةٍ، اور جس کے گناہ نیکیوں سے بڑھ گئے چاہے ایک بھی بڑھ جائے اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہوگی. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولیں بھاری ہو گئیں وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی تولیں اٹھ گئیں وہ ناکام ہو گئے اور جہنم میں گئے. اس کے بعد فرماتے ثم قال المیزان یخرج مثقال حبة ويرجه قال واستوت حسناته سيئاته كان أصحاب الأعراف وقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار. اب حضرت عبداللہ نے مسعود نے فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ تھے نا نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت، گناہ بڑھ گئے تو جہنم. لیکن تیسری جماعت ایسی ہوگی کہ جس کی نیکیاں اور گناہ جو ہیں برابر سرابر ہو جائیں گے. ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کو آرام پہ رکھا جائے گا. اچھا پھر جو ہے وہ اہل جنت کو بھی پہچانیں گے، اہل نار کو بھی پہچانیں گے. فَإِذَا نَظَرُوا إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ نَادَوْا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اب آراف والے جب جنت والوں کو دیکھیں گے تو سلام علیکم. وَإِذَا صَرَفُوا أَبْصَارَهُمْ إِلَىٰ يَسَارِهِمْ نَظَرُوا أَهْلَ النَّارِ. اب جب بائیں کی طرف دیکھیں گے تو جہنمیوں کو دیکھیں گے. جب جہنمیوں پہ نظر پڑے گی تو اس وقت اللہ کے آگے فریاد کریں گے قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. تعوذوا باللہ من مناظرهم
قال کہ وہ اللہ سے پناہ مانگ یا اللہ ہمیں ان جہنمیوں کے ساتھ نہ رکھنا. فاما اصحاب الحرام فانهم يؤتون نورا يمشون به من بين ايديهم وبايمانهم ويؤتى كل عبد يومئذ نورا وكل امة نورا. اب فرماتے ہیں کہ جو نیکی والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نور دیں گے، نور ایمان. ان کے آگے آگے نور ایمان ہوگا. جیسے دوسری جگہ قرآن میں ہے نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، نور ان کے آگے بھی ہوگا دائیں طرف بھی ہوگا، وہ اس نور میں چلیں گے. اور اسی لیے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ ہر بندے کو وہ نور دیں گے، مومن کو ہر بندی یعنی عورت اگر اس کو بھی نور ملے گا. فَإِذَا أَتَوْا عَلَى الصَّلَاةِ ضَرَبَ اللَّهُ نُورَ كُلِّ مُنَافِقٍ مُنَافِقَةٍ. لیکن جب کل صلاۃ پہ آئیں گے ان میں جو منافق ہیں مرد یا عورتیں ان کا نور چھن جائے گا، صرف مومنوں کا رہے گا. فَلَمَّا رَأَى الْجَنَّةَ مَا لَقِيَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا. اب جب وہ مومن دیکھیں گے او منافقوں کا تو نور چھن گیا ہے تو وہ پھر دعا مانگیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمیں سالم نور عطا فرما. وَأَمَّا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ فَإِنَّ النُّورَ كَانَ بِأَيْدِيهِمْ فَلَمْ يَنزَعْ فَهُنَالِكَ يَقُولُ لَهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا وَيَطْمَعُونَ فَكَانَتْ دُخُولًا. کہتے ہیں کہ اصحاب اعراف جو ہے ان کو بھی نور ملے گا لیکن ان کا نور چھینا نہیں جائے گا، اور وہ اس امید میں ہوں گے کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں داخل کریں گے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ لم يدخلوها، ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن ہم یطمعون، وہ اس امید میں ہیں اور اس طمع میں ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں. واللہ اعلم.